بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلا شبہ سانحہ کربلا نبی اکرم نور العینین جد الحسنین سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچانے کا سبب تھا، اور قرآن مجید فرقان حمید کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت پہنچانے والے پر دنیا اور آخرت میں لعنت اور پھٹکار ہے، اور ان کے لیے آخرت میں ذلت اور رسوائی کا عذاب تیار کیا گیا ہے۔ واقعات کربلا اور میدان کربلا میں رسول انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کو جو اذیتیں اور تکالیف پہنچائیں گئیں، وہ اذیتناک اور کربناک احوال پڑھنے اور سننے سے انسان کے دل دہل جاتے ہیں۔ کچھ لوگ اس بات پر شدید اعتراض کرتے ہیں کہ خانوادہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، خصوصاً سیدنا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام اور آپ کے گھرانے کے ساتھ جو کچھ میدان کربلا میں پیش آیا، جیسا کہ آپ علیہ السلام کی شہادت، حضرت سیدنا علی اصغر علیہ السلام کی گردن اطہر پر تیر لگنا، سیدنا علی اکبر کی جوانی کا قربان ہونا، سیدنا قاسم کا کربلا میں شہید ہونا، سیدہ سکینہ کی ہچکیاں، سیدہ زینب کا رونا، قافلہ اہل بیت کا قیدی بننا، اور کوفہ اور دمشق کی طرف ایک دردناک سفر وغیرہ، یہ احوال اور مصائب اہل بیت بیان نہ کیے جائیں، کیونکہ یہ اہل بیت کی اہانت اور ان کے شان میں کمی کرنے کے مثل ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ کربلا کے واقعات بیان کرنا نہ صرف جائز ہیں، بلکہ سنت جبریل امین اور سنت رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں۔ جب کتب احادیث کا مطالعہ کیا جاتا ہے تو یہ حقیقت آشکار ہو جاتی ہے کہ شہادت امام حسین کو سب سے پہلے بیان کرنے والے جبریل امین تھے، اور شہادت امام حسین سننے والے محمد مصطفیٰ رؤوف الرحیم نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ بعد ازاں واقعہ شہادت حضرت حبیب کبریا رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بیان کیا، جسے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، سیدنا عثمان غنی اور حضرت مولائے کائنات حضرت طلحہ، زبیر، سلمان فارسی، حضرت سیدنا عمار، بی بی ام سلمہ، سیدہ عائشہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے سنا اور آگے یہ واقعہ کربلا بیان کیا۔ خود حضرت مولائے کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ واقعہ شہادت امام حسین بیان فرمایا ہے، اور شہادت امام علی مقام علیہ السلام پر اگر سب سے پہلے جو آنسو آنکھ سے نکلا اور غم حسین میں سب سے پہلے جس کی آنکھیں اشکبار ہوئی، وہ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ اور اس کے بعد اگر شہادت کے واقعے پر کوئی رویا ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جلیل القدر صحابہ کرام تھے۔ یہ بات سمجھنے کی ہے کہ سانحہ کربلا کے حقائق بیان کرنے کا مقصد اگر دلوں کو اہل بیت اطہار کی محبت سے آشنا کرنا اور ان واقعات سے عبرت حاصل کرنا ہو، اور اس کے بعد اس سے مقصد رجوع اللہ ہو، تو یہ بیان بھی عین عبادت بن جاتا ہے۔ اور ان واقعات کو سن کر اگر کسی کی آنکھیں پرنم ہو جائیں تو یہ کوئی ناجائز کام نہیں، بلکہ سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جس طرح احادیث مبارکہ میں آیا ہے، مستدرک حاکم میں امام حاکم اپنی روایت لاتے ہیں، امام طبرانی اپنی معجم کبیر میں روایت لاتے ہیں، اس کے ساتھ جامع الکبیر، کنز الامال، اس کے علاوہ بہت ساری احادیث میں یہ حدیث مبارکہ بیان کی گئی ہے کہ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے حجرے میں آرامی تھے، اچانک آپ اٹھے، وہو خائر النفس، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ رنجیدہ تھے، لیکن کچھ پل کے لیے پھر آپ آرامی ہو گئے۔ جب دوبارہ آپ اٹھے، حضرت ام سلمہ
رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ آپ کے مبارک ہاتھوں میں لال رنگ کی مٹی تھی۔ ام سلمہ نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ یقلبھا فی یدہ، اس مٹی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں میں پلٹ رہے تھے۔ سیدہ ام سلمہ نے عرض کی میرے آقا یا رسول اللہ اس مٹی کی کیا حقیقت ہے؟ تو رسول اعظم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ام سلمہ اخبرنی جبریل علیہ السلام ان ھذا یقتل بارض العراق للحسین، ابھی جبریل امین نے مجھے یہ بات بتائی کہ میرا بیٹا حسین عراق کی زمین میں قتل کیا جائے گا، شہید کیا جائے گا۔ میں نے کہا جبریل ارنی تربت الارض التي یقتل فیہا، مجھے اس زمین کی مٹی دکھاؤ جس میں میرے بیٹے حسین کو قتل کیا جائے گا۔ جبریل امین نے یہ مٹی مقتل گاہ سے لا کر مجھے دی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس کے بعد معجم کبیر میں امام طبرانی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک طویل روایت لاتے ہیں کہ ایک دن رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حالت وحی میں تشریف فرما تھے اور آپ اپنی پیٹھ مبارک کو جھکائے بیٹھے تھے۔ اچانک سیدنا امام حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہما تشریف لائے۔ آپ چھوٹے بچے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیٹھ مبارک پر چڑھ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کھیلنے لگ گئے۔ حضرت جبریل امین نے یہ منظر دیکھا تو عرض کیا تو حبہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول کیا آپ اپنے اس بیٹے سے محبت فرماتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وما لی احب ابنی، اے جبریل میں اپنے بیٹے سے کیوں نہ محبت کروں؟ گویا کہ آپ یہ فرما رہے تھے کہ حسین تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے، حسین تو میرا پیارا ہے، حسین تو مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، میں کیوں نہ اپنے بیٹے اپنے شہزادے حسین سے محبت کروں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کو معلوم ہے فإن أمتك ستقتله من بعدك، بے شک آپ کی امت جلد ہی آپ کے بعد آپ کے بیٹے کو شہید کر دے گی۔ حضرت جبریل امین نے اپنے ہاتھ کو آگے بڑھایا اور ان کے ہاتھ میں سفید رنگ کی مٹی تھی۔ سفید رنگ کی مٹی حضور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عرض کی حضرت جبریل امین نے یا رسول اللہ هذه الارض یقتل ابنک هذا واسمہ الطف، یا رسول اللہ یہ اس سرزمین کی مٹی ہے جس پر آپ کے بیٹے حضرت امام حسین کو شہید کیا جائے گا اور اس زمین کا نام طف ہے۔ جبریل امین رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاں سے جب واپس گئے تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے حجر اقدس سے باہر نکلے اس حال میں کہ آپ کے ہاتھ میں وہ مٹی بھی تھی اور آپ کی مبارک آنکھوں سے آنسو جاری تھے، آپ رو رہے تھے۔ روتے ہوئے اپنے حجر انور سے باہر نکلے۔ آپ نے فرمایا کہ عائشہ کیا تجھے پتا ہے کہ ابھی جبریل امین نے مجھے یہ خبر دی ہے کہ میرا یہ بیٹا حسین طف کی زمین یعنی کربلا کی سرزمین میں شہید کیا جائے گا اور میری امت میرے بعد آزمائش میں مبتلا کی جائے گی۔ ثم خرج الی اصحابہ، پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی طرف نکلے، جن میں حضرت سیدنا علی المرتضی، سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم رضوان اللہ علیہم اجمعین، حضرت سیدنا حذیفہ، حضرت سیدنا عمار، حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضوان اللہ علیہم اجمعین، گویا کہ ایک جم غفیر موجود تھا۔ وَيَبْكِي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس حال میں حضور باہر آئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام نے عرض کی ما یبکیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ کو کس بات نے رلا دیا ہے؟ تو میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی جبریل امین مجھے یہ خبر دے کر گئے ہیں کہ میرا بیٹا حسین میرے بعد طف کی زمین پر شہید کیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اور جبریل امین میرے پاس وہ مقام طف کی یہ مٹی بھی لے کر آئے تھے اور مجھے بتایا کہ یہ وہ سرزمین ہے، یہ وہ زمین ہے جو امام حسین کی آرام گاہ یعنی قبر کی جگہ بنے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔
اس حدیث مبارکہ سے ہمیں یہ خبر ملتی ہے کہ امام حسین عالی مقام کی شہادت کوئی آنن فانن واقعہ نہیں تھا، بلکہ امام عالی مقام کے ساتھ جو کچھ ہونے والا تھا اس سے تمام اہل مدینہ منورہ بھی واقف تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، صحابیات، امہات المومنین اور تمام اہل مدینہ کو یہ خبر تھی کہ کربلا میں کیا کیا ہونے والا ہے۔ خود امام حسین بھی اس بات سے بے خبر ہرگز نہیں تھے۔ اس کے باوجود حضرت امام عالی مقام کربلا کی طرف رخت سفر باندھتے ہیں۔ یہ آپ کی جرت، دلیری اور آپ کی بہادری کی علامت ہے اور آپ کی ہمت اور استقلال کی ایک نشانی ہے۔ اس کے بعد مسند احمد بن حنبل، سیر اعلام النبلاء، معجم کبیر، مسند ابو یعلا، مصنف ابن ابی شیبہ، مجمع الزوائد اور کثیر کتب احادیث میں یہ حدیث مبارکہ بیان کی گئی ہے، جسے روایت کرنے والے مولا کائنات سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ وردہ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں حضور نبی اکرم رؤوف الرحیم احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ جب میں آپ کے حجر انور میں پہنچا، اس حال میں کہ آپ کی مبارک آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، تو میں نے عرض کیا رسول اللہ، آپ کو کس نے غضبناک کیا ہے؟ ما شان عینیک تفیضان، یا رسول اللہ آپ کی مبارک آنکھوں سے یہ آنسو کیوں بہہ رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روتے ہوئے جواب فرمایا کہ ابھی جبریل امین میرے پاس آئے تھے اور ابھی گئے ہیں، اے علی، اس نے مجھے یہ خبر دی کہ میرے بیٹے حسین کو فرات کے کنارے پر شہید کیا جائے گا، اور مقتل حسین سے ایک مشت مٹی لا کر مجھے دی ہے۔ وَلَمْ أَمْلِكْ عَيْنَيَّ أَنْ فَاضَتَا، اسی وجہ سے علی میں اپنی آنکھوں کو آنسوؤں سے روک نہیں سکا ہوں، یعنی بے اختیار میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ اللہ۔ ان احادیث مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ غم حسین میں رونا اور غم حسین میں آنسو بہانا خود رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور واقعات شہادت امام حسین بیان کرنا خود مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جبریل امین اور صحابہ کرام کی سنت ہے، اور شہادت امام حسین کی محفل سجانا یہ صحابہ کرام اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں غم حسین سے آشنا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمارے سینوں کو سیدنا امام عالی مقام سید الشہداء شہید کربلا کی محبت سے سرفراز اور مالا مال فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ